باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں لآیات لأولی الالباب یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ عقل والے لوگوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ عقل والے لوگ کون سے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ذرہ بر کوئی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹنے کی حالت میں، گویا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو تینوں حال ان کے اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے، ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں برتا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کثرت سے ذکر کرنے کا بھی حکم ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کثرت سے ذکر کرنے کو ہماری فلاح کے اندر بہت بڑا دخل ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ تو کثرت ذکر اس کا حکم اس وجہ سے ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ شرائط ہیں، پابندیاں ہیں۔ نماز ہی کو لگا لیں، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے طہارت ضروری ہے، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، پھر قبلہ کی طرف رخ ہو، وقت ہو، نیت ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ اگر ہوں گی تو نماز ہوگی، اگر وہ نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر چیز کے لیے کئی ساری پابندیاں ہیں، شرائط ہیں، لیکن ذکر ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ وضو ہے تب بھی کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں، غسل ہے تب بھی کر سکتے ہیں، غسل نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، تو دل سے زبان سے اللہ کے ذکر میں انسان مصروف رہ سکتا ہے، ذکر میں لگا ہوا اپنا وقت گزار سکتا ہے۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی جاتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میرے مال کا اتنا حصہ عقل مند لوگوں کے درمیان تقسیم کر دینا، کوئی نام نہیں لیا، مطلقاً یہ کہا کہ اہل عقل لوگوں کے درمیان تقسیم کر دینا، تو یہ مال ایسے لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا جو اہل علم ہیں اور متقی اور زاہد پرہیزگار ہیں، کہ یہی لوگ اصل میں اہل عقل ہیں اور عقل مند ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز ذکر کی ہے غور و فکر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تفکر کا معنی غور کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ذکر کی بات ہوئی تو اللہ کا نام لیا ہے کہ ذکر اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے ذاتی نام کا ہو یا اللہ کے صفاتی نام کا ہو۔ اور غور و فکر کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی مخلوقات میں ہونا چاہیے، غور و فکر اللہ کی ذات میں یا صفات میں نہیں ہونا چاہیے۔
غور و فکر جب ہم اللہ کی ذات میں اور صفات میں کریں گے تو سوائے تحیر اور حیرانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایمان ہی سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہاں، جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، آسمان و زمین میں چاند سورج ستارے ہیں، اور ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام، بارشوں کا نظام، سمندروں دریاؤں کو چشموں کا نظام، ندی نالوں کا نظام، یہ بے شمار نظام ہے، معدنیات ہیں، کہیں پتھر ہیں، پتھروں کے مختلف رنگ ہیں، انسان ہیں، انسانوں کے مختلف رنگ ہیں، اور جس چیز میں بھی انسان غور کرنے لگ جاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا کی سبھی اولاد ہیں، لیکن ہر ملک کے لوگ علیحدہ سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کے ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، اور اسی طرح ان سب کے اندر ایک وجہ مشترک پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں آسانی سے کہ یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے چہرے میں وجہ انفرادی بھی موجود ہے کہ ملتے جلتے چہروں کے باوجود ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اپنے ملک کے دیکھ لیں، 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کے لوگوں کے نین نقشوں میں اور ان کے قد کاٹ میں اور ان کی رنگتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ سرحد کے ہیں، یہ بلوچستان کے ہیں، اور اسی طرح یہ سندھ کے ہیں، یہ پنجاب کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا عجیب و غریب نظام ہے، جتنی بھی انسان غور فکر کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس غور و فکر سے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے، محبت دل میں آتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت اور محبت دل میں آتی ہے تو پھر خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے، کہ پوری رات عبادت کرنے سے انسان کو جو ایمانی ترقی حاصل ہوتی ہے، ایمان کی جو روشنی حاصل ہوتی ہے، اگر چند منٹ بیٹھ کے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر لے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اور مسند احمد میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک گھڑی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر لے تو 60 سال کی عبادت سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، کہ اس سے اللہ کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور غور و فکر ہی کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہمارے ہاں کافی کمی پائی جاتی ہے، وگرنہ کتابوں میں واقعات اتنے زیادہ ہیں، پڑھ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، جس میں خواتین کے بھی ہیں، عام لوگوں کے بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے بھی ہیں۔ تو ایک خاتون چرخہ کاتا کرتی تھی، تو وہ کہتی کہ میں نے چرخے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ چرخے سے تم نے اللہ کو کیسے پہچان لیا؟ وہ کہنے لگی کہ یہ چرخہ چھوٹا سا ہے، میں اس کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے، چھوڑ دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو جب یہ ایک اتنی چھوٹی سی چیز میرے چلائے بغیر نہیں چلتی اور میرے چھوڑنے سے رک جاتی ہے، تو یہ آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام، اتنے سیارے ستارے کہکشائیں اور اتنے بڑے بڑے نظام، اور ان ستاروں اور سیاروں کی لاکھوں میل فی منٹ کے اعتبار سے گردش، اور پھر ان کا آپس میں نہ ٹکرانا، فساد نہ آنا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مالک اور خالق کے بغیر کیوں کر ممکن ہے۔ تو اسی طرح ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے شہتوت کے درخت سے اللہ کو پہچانا ہے کہ اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، اور اگر بکری گائے وغیرہ کھاتی ہیں تو دودھ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو اگر ہرن کھاتی ہے تو اس کے نافے میں مشک پیدا ہوتا ہے، کستوری پیدا ہوتی ہے، جو مشک معروف ہے کہ ہرن کے نافہ سے نکلتا ہے اور بہت اچھی اور عمدہ خوشبو، نفیس خوشبو تصور کی جاتی ہے۔
تو یوں اللہ رب العزت کے معاملات میں غور و فکر کرنے کا اکثر رواج تھا، لوگ اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں جس چیز پہ بھی ہماری نظر پڑتی ہے ہمیں اس میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی صنعت اور اس کی خالقیت و مالکیت نظر آتی ہے، تو یہ ہر مومن کو نظر آنی چاہیے، اس اعتبار سے بھی اللہ کی مخلوقات پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے اور اس کی کوشش اور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب غفلت ہمارے اوپر بہت زیادہ غالب آ گئی ہے اور اس حوالے سے ہم کافی پیچھے رہنے لگے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں ہے، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار بس آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آگے بھی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔